किसान दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप एग्री अखबार देख रहे हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके साथ शेयर की जा सकें। आज हम बात करेंगे भिंडी तोरी यानी ओकरा के बारे में। किस ज़मीन में काश्त हो सकती है, कितना पानी लगता है, बीज कौन से लगाने चाहिए और आप कब लगा सकते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें कि भिंडी की जो फसलों के साथ तरतीब है वो कुछ इस तरह से है। भिंडी अगर फरवरी मार्च में लगाएं तो उसके बाद मेथरे अगस्त में लगा सकते हैं और अगली सब्ज़ी नवंबर में लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर भिंडी अगर फरवरी में लगाएं, चावल जुलाई में लगा सकते हैं और गोभी नवंबर में लगा सकते हैं। तीसरा इसके साथ भिंडी तोरी फरवरी में लगाएं, चावल जुलाई में लगाएं और गंदम नवंबर और दिसंबर में लगा सकते हैं। चौथे नंबर पे भिंडी अगर फरवरी मार्च में लगाएं तो जुलाई अगस्त में चारा लगा सकते हैं और नवंबर में गंदम भी लगा सकते हैं। और फसलों की तरतीब में पाँचवा नंबर है भिंडी अगर मई जून में लगाएं तो गंदम नवंबर दिसंबर में और चावल जुलाई में लगाई जा सकती है। तरतीब नंबर 1 वस्ती व जनूबी पंजाब की ठंडी और सेहतमंद ज़मीनों में ज़्यादा नफ़ा बख्श साबित हो सकती है। तरतीब नंबर 1 और 2 ज़्यादा नफ़ा बख्श साबित हो सकती हैं। तरतीब नंबर 3, 4 और 5 में ज़्यादा मदाखलत इस्तेमाल करके ही नफ़ा कमाया जा सकता है। ज़मीन और इसकी तैयारी के हवाले से बात करें तो मैरा चिकनी ज़मीन में ज़्यादा बेहतर होती है। कलराठी ज़मीनों में इसका उगाव नामुकम्मल होता है, इसकी बढ़ोतरी भी सही नहीं होती, फसल ऊंची नीची रहती है। रेतली ज़मीन में भी इसकी पैदावार मुतासिर होती है। अच्छे निकास और बेहतर हवादार वाली सेहतमंद ज़मीन में काश्त की जाए तो रिकॉर्ड पैदावार हासिल हो सकती है। मुसलसल कई सालों तक एक ही ज़मीन में भिंडी तोरी काश्त की जाए तो बीमारियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हर साल एक ही खेत में बार बार भिंडी काश्त की जाए तो जड़ों की बीमारी रूट रॉट का शदीद मसला पैदा हो सकता है। इसलिए हर साल जगह बदल कर काश्त की जाए। ये ज़्यादा गहरी जड़ों वाली फसल है, इसलिए ज़मीन काफ़ी गहराई तक तैयारी की जाए। भिंडी तोरी के बीजों में उगने की ताकत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए बारीक शुदा और लेज़र से हमवार करदा ज़मीन में काश्त की जाए तो यकसा उगाव की वजह से भरपूर पैदावार हासिल हो सकती है। ये फसल अगर नामुकम्मल ज़मीनी तैयारी के बाद ज़मीन को अच्छी तरह खुश्क किए बगैर काश्त कर दी जाए तो ना सिर्फ भिंडी का उगाव कम होता है बल्कि जड़ी बूटियाँ और साबका फसल के बचे हुए कीड़े मकोड़े इस पर हमला आवर होकर शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगरचे सारे पंजाब के आपाश इलाकों में उगाई जा सकती है, लाहौर, कसूर, कमालिया, साहिवाल, गुजरांवाला और शेखुपुरा में ज़्यादा उगाई जाती है। अगर आबो हवा और उगाव की बात करें तो भिंडी कम अज़ कम 15 ता 16, औसतन 25 ता 32 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 ता 41 दर्जे सेंटीग्रेड पर उग सकती है। सब्ज़ परी का उमूमी उगाव 60 ता 80% जबकि दोगली इकसाम यानी कि हाइब्रिड इकसाम का 95% से भी ज़्यादा होता है। 20 सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत पर भिंडी का उगाव कम हो जाता है। बेहतर हालात में ज़ख़ीरा करदा बीज की रोईदगी 2 साल तक बरकरार रहती है, लेकिन एहतियातन 1 साल से ज़्यादा पुराना बीज ना लगाया जाए। टनल में भिंडी काश्त करने वालों को मुतला किया जाता है कि ये फसल सर्दी और कोरे से बुरी तरह मुतासिर हो सकती है, इसलिए टनल में भिंडी काश्त करने से गुरेज़ किया जाए। ताहम मखलूत काश्त की सूरत में टनल में भी काश्त की जा सकती है। गर्म कदरे खुश्क माहौल में ज़्यादा पैदावार देती है। शदीद गर्म व खुश्क मौसम में इस पर जूं का हमला हो सकता है, लेकिन गर्म मरतूब आबो हवा में इस पर कीड़े और बीमारी वायरस का शदीद हमला हो सकता है। इसकी इकसाम के हवाले से अगर बात करें तो सब्ज़ परी भिंडी की बेहतरीन मकामी किस्म है। इसके अलावा दोगली इकसाम में मखमली बहारिया F1 किस्म नंबर 008 और OH152 भी ज़ेरे काश्त हैं। सब्ज़ परी के हवाले से बात करें तो इसका रंग हल्का सब्ज़ होता है, इसलिए दोगली इकसाम के मुकाबले में कम पसंद की जाती है।
پیداوار بہتر فروری کاشت کی صورت میں اس پر وائرس کا کم حملہ ہوتا ہے، لیکن مئی جون میں کاشت کی صورت میں اس پر وائرس کا شدید حملہ ہو سکتا ہے۔ بہاریہ کاشت کی صورت میں کئی دوگلی اقسام سے بہتر پیداوار دیتی ہے۔ اس کے پھل پر دوگلی اقسام کے مقابلے میں بال زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ قسم چونکہ مقامی حالات میں تیار کی گئی ہے، اس لیے انڈیا سے درآمد بیج کے مقابلہ میں مقامی آب و ہوا کے ساتھ بہتر مقابلہ کر سکتی ہے۔ دوگلی اقسام کے بارے میں اگر بات کریں تو OH152 بہاریہ F1 اور قسم نمبر 008 کی بھنڈی کا رنگ گہرا سبز اور مارکیٹ میں سبز پری کے مقابلے میں زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ ان کے پودے جھاڑی نما ہوتے ہیں۔ گندم کاٹنے کے بعد مئی جون میں کاشت کی صورت میں اس کی پیداواری صلاحیت سبز پری کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ہائیبرڈ اقسام کا رنگ گہرا سبز اور پرکشش ہوتا ہے۔ جون میں کاشتہ دوگلی اقسام پر وائرس کا شدید حملہ نہیں ہوتا۔ اگر ان میں کھادوں کی بات کریں تو بھنڈی توری زمین سے خوراکی اجزاء چٹ کر جانے والی ایگزاسٹو فصل ہے۔ اس کے علاوہ یہ زیادہ گہری جڑوں والی فصل ہے، اس لیے فاسفورس اور پوٹاش والی بیشتر کھادیں بیجائی کے وقت زمین میں ملا دی جائیں۔ 2 بوری زرخیز اور 2 بوری یوریا استعمال کر کے بھنڈی توری کی کامیاب فصل اگائی جا سکتی ہے۔ مختلف کھادیں استعمال کرنے کی تفصیل بتاتا چلوں تو بوائی کے وقت استعمال کرنے کے لیے زمین کی زرخیزی ٹیسٹ، آب و ہوا، زمینی صحت و ساخت اور علاقے کی مناسبت سے بھنڈی کو 25-30-35 تا 25-50-50 کلو گرام فی ایکڑ نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس میں سے 1/3 نائٹروجن، تمام فاسفورس اور نصف پوٹاش بوقت کاشت ڈالی جائے۔ بقیہ نائٹروجن اور پوٹاش کاشت کے 35 سے 150 دن کے اندر اندر سپلٹ کر کے ڈالیں۔ جب بھنڈی بڑی ہو جائے تو نائٹروجن ڈالنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہر 15 دن بعد 15 تا 20 کلو گرام یوریا کھاد فرٹیگیشن کے ذریعے ڈالی جائے۔ بیج والی فصل کو فاسفورس اور پوٹاش والی کھادیں زیادہ ڈالی جائیں۔ کھادوں کی سپرے کرنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ بھرپور اور مثالی فصل حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھنڈی اترنی شروع ہو جائے تو ہر 2 ہفتے بعد اعلیٰ کوالٹی کی NPK سپرے کی جائے۔ زمین میں پوٹاش ڈالنے کی بجائے پوٹاش کی سپرے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے 45-15-5 یا 44-3-14 گریڈ کی فولیئر فرٹیلائزر فصل کاشت کرنے کے بعد 50 سے 100 دن کے اندر اندر قسط وار کر کے سپرے کی جائے تو بھرپور پیداوار حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اضافی کھادیں اور فولیئر سپرے کی بات کریں تو جب فصل 50 دن کی ہو جائے تو امینو ایسڈز 3 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے فرٹیگیشن کے ذریعے سے ڈالے جا سکتے ہیں۔ اگر زمین سخت یا کلراٹھی ہو تو آبپاشی کے ساتھ بھی مختلف اجزاء دیے جا سکتے ہیں۔ بھنڈی کے فصل میں اگر پانی لگانے کی بات کریں تو بھنڈی کو زمینی ساخت، وقت کاشت، مقصد کاشت اور بھنڈی کے دورانیے اور آب و ہوا کی مناسبت سے مارچ میں کاشتہ بھنڈی کو 10 تا 20 مرتبہ آب پاشی کی جا سکتی ہے۔ زمین اور موسم کی مناسبت سے تعداد میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ یکساں اگاؤ کی خاطر پہلا پانی خاص احتیاط سے لگایا جائے۔ اسے اگاؤ کے لیے چونکہ زیادہ نمی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پہلا پانی کھیلیوں کی نصف تک اور بہتر اگاؤ کی خاطر دوسرا پانی 2/3 اونچائی تک لگایا جائے۔ جب فصل 30 تا 35 دن کی ہو جائے تو اسے سوکا لگایا جائے تاکہ پھول آوری کا عمل جلدی شروع ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے اپریل کے شروع میں آب پاشی کنٹرول کر کے بھنڈی کی پھل آوری کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ پھل آوری شروع ہونے کے بعد آب پاشی کر دی جائے۔ اس کے بعد موسم کی مناسبت سے حسب معمول آب پاشی کا عمل جاری رکھا جائے۔ فصل کے پورے عرصہ کے دوران پٹڑیوں کے اوپر پانی نہ چڑھنے دیا جائے۔ اگر پانی پٹڑیوں کے اوپر چڑھتا رہے تو زمین دب کر سخت ہو جاتی ہے اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھنڈی توری کی جڑیں زیادہ دور تک نہیں جا سکتی، جس کے نتیجے میں پودے پوری آزادی سے نشو و نما نہیں کر پاتے اور مثالی پیداوار حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جولائی کاشتہ بھنڈی توری کو مونسون کی بارشوں اور موسمی پیشگوئی کی مناسبت سے پانی لگانا چاہیے۔ زیادہ پھل لینے کی غرض سے کسی بھی مرحلے پر بھرپور آب پاشی سے گریز کیا جائے۔ زیادہ اگیتی کاشت کی صورت میں سبز پری کا 25 کلو زیادہ بیج ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
بیشتر دوگلی اقسام کا 4 تا 5 کلوگرام فی ایکڑ ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس کا 1 سال پرانا بیج بہتر اگاؤ دیتا ہے۔ اگر بیج 2 سال پرانا ہو تو 50% سے زیادہ ڈالا جائے۔ اگر کاشت کے طریقے کی بات کریں تو بھنڈی توری کھیلیوں کے کناروں پر چوپے لگا کر کاشت کی جاتی ہے۔ ہموار زمین میں 10-10 مرلے کے کیاروں میں 2 تا 2.5 فٹ کے فاصلے پر 6 انچ گہری کھیلیوں کے دونوں طرف چوپے لگائے جائیں۔ مثالی پیداوار حاصل کرنے کے لیے چوپے لگانے کے لیے ہفتہ 10 دن بعد ناغے پر کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ فروری کاشتہ بھنڈی کی کھالیاں 6 انچ سے کم گہری، جبکہ مئی جون میں کاشت کی جانے والی فصل کی کھالیاں 6 انچ سے زیادہ گہری بنانے کی تاکید کی جاتی ہے۔ سبز پری سبز بھنڈی کے لیے مارچ میں کاشت کی صورت میں پودوں کا باہمی فاصلہ 1-1 انچ رکھا جائے تو مناسب اور باریک بھنڈیاں لگتی ہیں۔ بیج کی غرض سے کاشتہ فصل کے لیے 2 تا 9 انچ برقرار رکھا جائے۔ اس طرح پودوں کی تعداد سبز بھنڈی کی صورت میں 2.5 تا 3 لاکھ اور بیج کی صورت میں 30 تا 40 ہزار ہونی ضروری ہے۔ دوگلی اقسام کی اگر بات کریں تو OH152 اور قسم نمبر 008 مارچ میں کاشت کی جائیں یا مئی جون میں ان کے پودوں کا باہمی فاصلہ 9 انچ رکھا جائے۔ پودوں کا باہمی فاصلہ زیادہ ہونے کے باوجود ان کو باریک باریک بھنڈیاں لگتی ہیں۔ بھنڈی کی مخلوط کاشت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو 2.5 فٹ کے فاصلے پر فروری کاشتہ کماد میں کھیلیوں کے کناروں پر یا تربوز میں بھی بھنڈی کاشت کی جا سکتی ہے۔ اگر بھنڈی کے وقت کاشت کی بات کریں تو پنجاب کے لیے مجموعی طور پر وسط فروری تا وسط مارچ زیادہ موزوں ہے۔ پنجاب میں بھنڈی توری کی زیادہ تر کاشت فروری اور مارچ کے دوران کی جاتی ہے۔ وقت بہاریہ کاشت بھنڈی توری کی اگیتی کاشت مقامی موسمی رجحان دیکھ کر کرنی چاہیے۔ موسمی حالات سابقہ اشروں کے مقابلے میں بہت بدل چکے ہیں، اس لیے وسطی جنوبی پنجاب کے موجودہ موسمی حالات میں بھنڈی توری کی اگیتی کاشت فروری کے پہلے ہفتے میں کی جا سکتی ہے۔ پنجاب کے بیشتر آبپاش علاقوں میں مجموعی طور پر وسط فروری تا وسط مارچ زیادہ موزوں ہے۔ زیادہ اگیتی بہاریہ فصل کا اگاؤ کم ہوتا ہے، لہذا درمیانی کاشت کو ترجیح دی جائے۔ 25 فروری سے 10 مارچ کے دوران کاشتہ فصل زیادہ نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ بہاریہ کاشت کے لیے سبز پری کو ترجیح دی جاتی ہے۔ گرمی میں کاشت کرنے کے لیے موسم گرما کی فصل عام طور پر گندم کے بعد کاشت کی جاتی ہے۔ سبز پری کا بیج لگانے کے لیے آخر جون تا وسط جولائی زیادہ موزوں ہے۔ گندم کے بعد مئی جون میں کاشت کی صورت میں سبز پری کی بجائے دوگلی اقسام کو ترجیح دی جائے گی۔ اس موسم میں سبز پری پر وائرس کا شدید حملہ ہو سکتا ہے، لیکن دوگلی اقسام کافی حد تک وائرس سے محفوظ رہتی ہیں۔ اگر بھنڈی توری موسمی پیشگوئی کی مناسبت سے کاشت کی جائے تو کرونڈ سے بچ کر پودوں کی مناسب تعداد اگائی جا سکتی ہے۔ ہر ضلع کی موسمی پیشگوئی سے باخبر رہنے کے لیے انٹرنیٹ بہترین ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ ہمارے چینل ایگری اخبار کو بھی فالو کر سکتے ہیں، جہاں پر ہم موسم کی صورتحال بتاتے رہتے ہیں۔